گھر میں رہنا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اچھے کام کو اپناؤ اور برے کام کو چھوڑ دو، خاص لوگوں کا معاملہ اختیار کرو، عام لوگوں کے کاموں کو چھوڑ دو۔ واضح لفظوں میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ان سے مطلب بچنے کا جو طریقہ ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہوئے کئی فتنوں کی علامتیں، قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم پر ایسا لطف و کرم ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں آئیں گی، بلکہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہمارے صحابہ کرام علیہ الرضوان پر، جنہوں نے پوچھا کہ آقا اگر ایسا دور ہم پائیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بچنے کی صورتیں بتائیں، ہمارے صحابہ کے صدقے میں پتہ چل گئی کہ صحابہ نے پوچھا نا آقا ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم ایسا دور پائیں، ہم یہ چیز دیکھیں تو ہم کیا کریں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس چیز سے بچنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو جیسے عہد و پیما درم برم ہو جائیں، امانت ہلکی پڑ جائیں، یہ دور ہے یا نہیں ہے؟ کون سا ذی شعور شخص جو معاشرے کو جانتا ہے، معاشرے کو پہچانتا ہے، معاشرے کو سمجھتا ہے، وہ اس کا انکار تھوڑی کو کر سکتا ہے کہ عہد و پیما جناب اب نہیں ٹوٹ رہے، امانتیں ضائع نہیں ہو رہی ہیں، گتم گتھا والا حساب کتاب نہیں ہے، سب کچھ ہم سمجھ رہے ہیں۔ اب ایسا دور پاؤں تو آقا میں کیا کروں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اس وقت کے بارے میں کہ اپنے گھر میں رہنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، قفل مدینہ لگا لو، فضول کلام سے بچیے کہ جو اللہ عز و جل قیامت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کہتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے۔ اچھے کام کو اپناؤ، ایسے دور میں کیا فرمایا آقا نے؟ اچھے کام کو اپناؤ اور برے کام کو چھوڑ دو، خاص لوگوں کا معاملہ اختیار کرو، عام لوگوں کے کاموں کو چھوڑ دو۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اپنے اوپر اپنی زبان کو روک دو، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ یہ تین نجات کے مدنی پھول میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرمائے۔ پہلا اپنی زبان کی حفاظت، دوسرا اپنے گھر میں رہو، اور تیسرا یعنی تیرا گھر تجھے کفایت کرے، اور تیسرا کیا فرمایا؟ اپنے گناہوں پر رو۔ اسی طرح یہ جو اپنے گھر میں رہو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، اسی طرح ایک اور کتاب الفتن مشکات شریف کا جو باب ہے، کتاب الفتن کے اندر دو مقام پر دو روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ایسے فتنوں کے دوروں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کونوا احلس بیوتکم، کونوا احلس بیوتکم، اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا۔ ٹاٹ جیسے کہ نا گھر میں چپک جاتا ہے، اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا۔ اور ایک جگہ فرمایا اجواف بیوتکم، یعنی اپنے گھروں کے اندرونی حصے کو پکڑ لینا، اتنے اندر چلے جاؤ کہ تم سے لوگ مل نہ سکیں بآسانی، مطلب لوگوں سے ملاقات ہے، لوگوں کی دسترس سے دور ہو جاؤ۔ یہ ساری شروحات کے اندر جو مضامین موجود ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو ایسا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ضرورت کے تحت ملے۔ اس کی شروحات میں لکھا ہے جماعت سے نماز ہے، جمعہ کی نمازیں ہیں، عیدین ہے۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جسے میں نے پہلے بیان کیا منہاج العابدین میں لوگوں سے مل جل کے باب میں کہاں کہاں جانا چاہیے، کہاں کہاں نہیں جانا چاہیے، کون اختیار کرے کون اختیار نہ کرے، اجتماعات، بزرگوں کی صحبتیں اور ایسی صحبتیں جہاں پر ہمیں نیکی کا جذبہ نصیب ہو۔ یہ بہت ہی لمیٹڈ ایک ایریا رکھا ہے، بہت لمیٹڈ ایک باؤنڈری ہے، اسی میں رہے کہ ایک روایت میں اس طرح کا مضمون بھی موجود ہے فتنوں کے دور میں کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو آقا فرماتے ہیں بیٹھنے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اب بالکل فتنے سے جو کٹ جائے، اب کیسے کٹیں گے یار؟ کیا یہ انداز، کیا یہ دعوتوں کا انداز، کیا یہ فتنوں سے ہمیں کاٹ کے رکھے گا جو فی زمانہ دعوتوں کا انداز ہے؟ بتائیے آپ
میرے مدنی چینل کے ناظرین اپنے ضمیر سے فیصلہ لیں نا، اپنے ضمیر سے فیصلہ لیں کہ یہ تفریح گاہیں جہاں بلے بچوں کے نام پر، بچوں کی تفریح کے نام پر جائیں یا لے جائیں یا بھیجیں یا خود جائیں تفریح کے نام پر، کیا یہ ہمیں ان فتنوں سے بچا پائے گا کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا؟ اور ایک روایت میں جیسے فرمایا کہ گھر کے ٹاٹ بن جانا، گھر کا کونا پکڑ لینا، اندرونی کونا پکڑ لینا، تیرا گھر تجھے کفایت کر جائے، اپنی زبان کو روکے رکھو۔ تو کیا ایسے ماحول میں جہاں ہم اس طرح لوگوں میں مل جل کریں، لوگوں میں بیٹھتے رہیں، لوگوں میں گھلے ملے رہیں، گیدرنگ کے نام پر، فرینڈ سرکل کے نام پر، تو رات کو کسی ہوٹل کے نام پر، تو جناب کسی چوک کانفرنس کے نام پر جہاں کسی سیاسی لیڈر کی غیبت ہو رہی ہے، تو کہیں سماجی لیڈر کی غیبت ہو رہی ہے، تو کہیں مذہبی فرد کی غیبت ہو رہی ہے، تو چگلی ہو رہی ہے، تو بہتان ہو رہی ہے، اور نہ جانے طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی بحثیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے جناب کے وہ مذاکرے ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور جناب پوری رات 2:30-3 بجے ہوٹل میں بیٹھے رہے، چوکوں پر بیٹھے رہے، اور بیٹھے بیٹھے تھک گئے، تو جناب چلو چلتے بھائی، کچھ نہیں ہونے کا، چلو چلتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے، گھر گئے، اوندے منہ پڑے سو گئے، کب فجر کا وقت ہوا، کب فجر کا وقت ختم ہوا، کب نماز کا وقت آیا، کب نماز کا وقت چلا گیا، فجر قضا ہو گئی، زور قضا ہو گئی۔ ارے بھائی یہ کیسا انداز ہے ہمارا؟ کیا اس انداز سے ہم مطلب کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر پائیں گے؟ کوشش کا انداز وہی ہوگا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جس کے متعلق ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ ایسے ماحول میں رچ بس سے کیا کریں گے؟ لوگوں میں میل جل کر کے کیا کریں گے؟ بس ضرورت کے تحت جو ایک رزق حلال کمانا ہے، جو بس ایک سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، بہت ہی ڈرتے سہمتے جھجکتے کہ آنکھیں گناہ نہ کر جائیں، زبان سے گناہ نہ ہو جائے، کان سے گناہ نہ ہو جائے، قدم پر گناہ۔ اب ایسی سڑک پر چلنے جا پھسلنے کیسا چلے گا آدمی؟ ذرا سوچو تو صحیح یار، پھسلنے ہر طرف پھسلنے، جہاں جاؤ گناہ پکارتا ہے، جہاں جاؤ گناہ نظر آتا ہے، جہاں جاؤ بے باکی ہے، گناہ آسان، سستا، اور بالکل گھر کے دروازے توڑ پھوڑ کے داخل ہو چکا ہے۔ اب بھی کیا نہیں سمجھیں گے، اب بھی کیا نہیں بچیں گے کہ خود کو نہیں بچائیں گے، اپنے محلے والوں کو نہیں بچائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو نہیں بچائیں گے، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں کو نہیں بچائیں گے؟ کیا اب بھی مطلب کہ ہم نہیں سوچیں گے اس امت کے بارے میں، اصلاح امت کے بارے میں، امت کی خیر خواہی کے بارے میں، کہ مجھے اپنی بھی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی ان کے ایمان کی حفاظت کی بھی صورت پیدا کرنی ہے؟ ارے کب تک اپنی بھی کہاں کر رہے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے، اپنے بھی تحفظ کا کیا انتظام کر رہے ہیں؟ ہم نے بھی خود کو گویا ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد کے بارے میں بات کر رہا ہوں، فطروں کے سپرد نہ کر دیا، ٹھیک ہے جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ برا ہوگا۔ منہاج العابدین کے اندر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں، سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ آپ نے حضرت عباد خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مکتوب روانہ کیا، جس میں تحریر تھا: اما بعد، تو ایسے زمانے میں ہے جس سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پناہ مانگتے تھے، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ عالم تھے۔ اب ہمارا کیا حال ہوگا جبکہ ہم اسی خطرناک زمانے میں، پھر ہم علم میں ان سے کم، صحابہ سے کم، صبر میں بھی ان سے کم، اور نیکی پر اعانت کرنے والے بھی اب کم ہیں کہ نیکی پر مدد کرنے والے کہاں ہیں، اور دنیا بانسبت یعنی ماحول بانسبت اس وقت کے اس وقت زیادہ برا ہو چکا ہے، زیادہ بے باک ہو چکا ہے، زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور لوگوں میں فساد بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: برے ہم نشین سے کنارہ کشی میں راحت ہے۔ اب کتنی پیاری نصیحت کے یہ مدنی پھول حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی صدیوں پرانے، مجھے یاد پر شاید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پرانے بزرگ ہیں، جی ہاں بہت پرانے بزرگ ہیں، اور امام غزالی 6 صدی کے ہیں، جی ہاں 6 صدی کے ہیں، اور اس وقت 15ویں صدی چل رہی ہے، اور یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی بہت پرانے بزرگ ہیں۔ انہوں نے
حضرت عباد خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مضمون عطا کیا کہ دور ایسا ہو گیا ہے، زمانہ ایسا ہو گیا، حالات ایسے ہو گئے، ہمارے بارے میں کچھ ہم سوچیں۔ بس سمجھ میں یہ آتا ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں جو تربیت اجتماع میں بھی شریک ہیں، مدنی چینل پر بھی ہیں، میں ایک اجتماعی کلام کر رہا ہوں، اجتماعی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار، بدکار، سیاہ کار کو بھی توفیق نصیب کرے، اللہ تعالیٰ زبان کا قفل مدینہ نصیب کرے۔ بس یہ تھوڑا بیان سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو تھوڑا غور کر